جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہمارا اصول تفسیر کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ آج ہم کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم علم الجرح و تعدیل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو بحث ہے اصول تفسیر میں وہ ہے قواعد ترجیح کی، یعنی ترجیح کے کیا قواعد ہیں۔ ابھی تک ہم نے قواعد کو ڈسکس کیا، یعنی پرنسپلز کو، اصول تفسیر کو، لیکن قواعد ترجیح کو ڈسکس نہیں کیا۔ قواعد ترجیح سے مراد وہ قواعد ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک تفسیر کو دوسری تفسیر پہ پریفر کریں، ترجیح دیں، یہ مراد ہے۔ تو وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کی وجہ سے، کیونکہ اختلاف تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ تفاسیر میں اختلاف ہے، لاسٹ ہمارا ٹاپک ہی یہی تھا کہ تفسیر میں اختلاف ہے۔ جب اختلاف ہے تو اب ہم نے اس اختلاف میں کسی ایک رائے کو پریفر کرنا ہے۔ وہ جو پریفر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ قواعد چاہیے، کچھ بنیادیں چاہیے، تو وہ یہ بحث ہے اصل میں۔ اس میں ایک تو انہوں نے ذکر کیا کہ قواعد ترجیح جو ہے کچھ مفسرین نے ان کو بیان کیا اپنی تفاسیر کے ضمن میں، خاص طور پہ طبری نے۔ تو ابن جریر طبری کیا کرتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرتے ہیں سلف کے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے، پھر ان میں سے ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعض اوقات جب وہ ترجیح دیتے ہیں تو وہ بنیاد بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ اصول بھی بیان کر دیتے ہیں جس اصول کی بنیاد پہ وہ ایک رائے کو دوسری کے اوپر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر تتبع کر کے انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پہ نکالی ہیں ابن جریر طبری سے۔ ایک تو یہ چیز انہوں نے نکالی ہے کہ ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کلمے کا غالب استعمال اہل عرب کے ہاں ایک معنی میں ہو تو اب اس معنی سے اس کو پھیرنا جائز نہیں، یعنی ایک لفظ کا ایک غالب معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مغلوب معنی، ایک لفظ کا ایک راجع معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کا مرجوع معنی۔ تو جب تفسیر میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ کا راجع معنی کیا ہے، مطلب اہل لغت کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم اس تفسیر کو ترجیح دے سکتے ہیں جو لغت میں راجع معنی کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ بیان کی۔ مطلب لغوی معنی اور جو اہل عرب کا ماننے کا انداز ہے وہ ایک ہی ہے؟ ہاں ایک ہی ہے، یہ آگے مطلب مثالیں آ رہی ہیں اس سے واضح ہوگا، ہاں یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آئے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ایک کلمہ اس میں مختلف معنی مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے اس معنی کو ترجیح دی جائے گی جس کے حق میں کوئی دلیل ہو، یعنی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی اگر ہو سکتے ہیں تو جس کے پاس دلیل ہے، ایک نے صرف معنی بیان کیا، دوسرے کے معنی کے ساتھ دلیل بھی ہے، تو ہم اس پھر قول کو ترجیح دیں گے جس کے معنی کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ یہ تو ابھی ایک سمری سی ہے، ابھی تو تفصیل سے جو ہے نا ایک ایک قاعدے کو اور اس کی مثالوں کے ساتھ اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے۔ تیسرا انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک لفظ کا ایک معروف معنی ہے، معروف سے مراد جو لوگوں میں عام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے اہل عرب کے ساتھ خطاب کیا نا، تو اہل عرب کے ہاں ایک لفظ کا ایک معروف معنی تھا اور ایک اس کا مجہول معنی ہے، یعنی چند ایک لوگ شاید وہ معنی مراد لے لیتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو معروف معنی کو مجہول معنی پہ ترجیح دی جائے گی، مطلب یہ ملتی جلتی باتیں جو انہوں نے کی ہیں، کیونکہ اس وقت تک اصول تفسیر کا علم اتنا مدون، اتنا جو ہے وہ کمپائل نہیں ہوا تھا، اتنا ریفائن نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی انہوں نے تو خیر کافی چیزیں ریفائن کر کے پیش کی ہیں نا آگے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک کلام کے جو معنی ہیں وہ اسی صورت میں مراد لیے جا سکتے ہیں جب کہ اس کی مثل جو ہے وہ کلام عرب میں موجود ہو، یعنی ایک لفظ کا آپ وہ معنی مراد لے رہے ہیں جو اہل عرب جانتی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ معنی کبھی اس کا مراد نہیں ہو سکتا، یا جو اہل عرب کے ہاں مفہوم نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک اصول یہ بیان کیا ابن جریر طبری کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لغات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، مختلف قبائل کی لغات ہوتی ہیں، کچھ فصیح ہیں کچھ غیر فصیح ہیں،
تو جو فصیح لغت ہے اس کو ترجیح ہوگی اس لغت کے اوپر جو فصیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اصول انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو حرف ہے، عام طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف کے معنی جو ہے نا کچھ مفسرین بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ حروف زائدہ ہیں، یعنی یہاں پہ اس حرف کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ابن جریر طبری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مفسر نے اگر ایک حرف کو زائد مان کے اس کا معنی نہیں کیا اور دوسرے نے اس کا معنی کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جب لفظ موجود ہے تو اس بات کو ترجیح دینی چاہیے کہ اس کا کوئی معنی ہے، تو معنی والے کی قول کو ہم ترجیح دیں گے۔ نیکسٹ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تعویل ہے اس کے گہرے معنی اور مفاہیم میں کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے جس سے حجت قائم ہوتی ہو، تبھی آپ اس کے معنی کی طرف جائیں گے۔ نیکسٹ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جو ظاہر ہے قرآن مجید کا، جو ظاہر ہے اس کو آپ ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ مفہوم کے اوپر دلالت کر رہا ہو۔ خیر بہرحال نیکسٹ ابن جزی کلبی کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بھی کچھ ترجیح کی وجوہ بیان کی ہیں، یہ 12 کے قریب ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی تفسیر القرآن بالقرآن، اس کو آپ ترجیح دیں گے جب قرآن کا ایک حصہ ایک مقام دوسرے کی وضاحت کر رہا ہو، تو اس کو آپ ترجیح دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث نبوی کے ذریعے قرآن کی تفسیر، اس کو آپ ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ تیسرا یہ کہ جمہور جو مفسرین ہیں ان کا قول اگر مل جائے تو اس کو آپ ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ کبار جو صحابہ ہیں، کچھ مفسرین ایسے ہیں جن کو کبار مفسرین کہا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ یا خلفائے اربعہ، تو کبار مفسرین میں عبداللہ بن مسعود وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی قول مروی ہے تو اس کو آپ ترجیح دیں گے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کے لیے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تفسیر اور تاویل کا علم سکھائے۔ پانچواں انہوں نے یہ بیان کیا کہ کلام عرب سے اگر کسی نے دلیل بیان کی ہے اپنے قول کی، لغت سے، اعراب سے، علم الصرف سے، اشتقاق سے، تو اس کے قول کو ترجیح ہوگی۔ چھٹا یہ ہے کہ اگر کسی نے سیاق کلام کو دلیل بنایا تو اس کے قول کو ہم ترجیح دیں گے، یعنی کانٹیکس کو۔ ساتواں یہ ہے کہ اگر کوئی قول ایسا ہے کہ جس کا معنی فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، یعنی آیت پڑھتی ہی ایک معنی ذہن میں آ جاتا ہے، اور ایک معنی وہ ہے کہ جو آپ کو غور و فکر سے نکالنا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب 2 معنی ہمارے سامنے آ گئے، تو آیت پڑھتی ہی جس معنی کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے تو اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ حقیقت کو مجاز پہ ترجیح دیں گے۔ حقیقت یعنی اس کے جو اصل معنی ہے جس کے لیے اہل کلام نے اس کو وضع کیا، اور مجاز جو میٹافر ہے، تو ایک نے حقیقی معنی بیان کیا، ایک نے مجازی معنی بیان کیا، تو حقیقت کو آپ مجاز پہ ترجیح دیں گے۔ بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجاز جو ہے نا وہ بہت معروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت سے زیادہ مجاز معروف ہو جاتا ہے، تو اب مجاز کو ترجیح ہوگی یا حقیقت؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو ترجیح ہوگی، قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ مجاز جو ہے وہ راجح ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اگر ایک آیت کا عمومی معنی بیان کرتا ہے، دوسرا مفسر خصوصی معنی بیان کرتا ہے، تو آپ عمومی معنی کو ترجیح دیں گے کیونکہ وہ آیت کا اصل ہے۔ ایک مطلق معنی بیان کرتا ہے، ایک مقید معنی بیان کرتا ہے، تو آپ مطلق معنی کو مقید کے اوپر ترجیح دیں گے۔ یہ 10واں اصول ہے۔ 11واں یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو مطلب کچھ معذوفات نہیں نکالتا، ایک وہ ہے جو معذوفات نکالتا ہے، ٹھیک ہے، تو معذوف نہ نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت معذوف نکالنے کے، یعنی ایک معنی معذوف نکال کے کیا گیا، ایک بغیر معذوف نکالے کیا گیا، تو بغیر معذوف نکالے جو معنی کیا گیا ہے اس کو ترجیح ہوگی معذوف نکالے گئے معنی پر۔ 12واں کیا ہے کہ ایک معنی کیا گیا ہے کلام میں تقدیم و تاخیر مان کر، ٹھیک ہے، اور ایک معنی کیا گیا ہے کلام میں تقدیم و تاخیر مانے بغیر، تو کلام میں تقدیم و تاخیر مان کر جو معنی کیا گیا ہے اس سے وہ معنی بہتر ہے جو تقدیم و تاخیر کے بغیر، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جتنے اصول ہیں نا، تو اس میں وہ اصل کا اعتبار کر رہے ہیں، اصل کے مطابق اگر ایک معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ کلام میں معذوف نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہو بھی جاتی ہے، کبھی معذوف آ بھی جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کلام میں حقیقت ہوتی ہے لیکن کبھی مجاز بھی آ جاتا ہے۔ تو اصل کو جو معنی جو ہے نا وہ
اس کے مطابق ہے، اصل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، جو لغت میں اصل ہے تو اس کو ترجیح دیں گے بنسبت اس معنی کے جو اصل کے مطابق نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان قواعد کی طرف جو ترجیحی قواعد انہوں نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ مقدم ہے غیر کی تفسیر پر۔ اب اس میں تو کوئی سچ میرے خیال میں بات نہیں۔ تبری سے یہ روایت لے کر آئے ہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت والے دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ یہ کہے گی کہ حل من مزید۔ اب یہ جو حل ہے اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک معنی تو حل من مزید کا یہ کیا گیا ہے کہ ما من مزید، حل نافیہ بھی آتا ہے، نفی کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو حل من مزید یعنی اللہ تعالیٰ اور وہ کہے گی یعنی جہنم کہے گی، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول تو وہ جہنم کہے گی ما من مزید، یعنی حل کا معنی ما کیا ہے بعض سلف نے، اب مجھے مزید نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے معنی یہ کیا گیا کہ حل سے مراد وہی استفہام کا ہے، نافیہ نہیں ہے، یہ حل استفہامیہ ہے، یعنی وہ سوال کرے گی کہ حل من مزید، کیا مزید بھی کچھ ہے، مطلب زیادہ مانگے گی، زیادہ مجرموں کا وہ تقاضا کرے گی جہنم کہ ابھی میرے اندر گنجائش ہے کہ میں اور مجرموں کو سمیٹ سکتی ہوں۔ تو اس میں ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں قول سلف سے ملتے ہیں، بعض نے اس کو حل استفہامیہ لیا، بعض نے حل نافیہ لیا، لیکن ہم اس کو حل استفہامیہ لیں گے، اس قول کو ہم ترجیح دیں گے۔ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور حدیث کی حضرت ابو ہریرہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور جب مخلوق کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، ٹھیک، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم رکھ دے گا، اور اس وقت وہ پھر بھر جائے گی، اور اس کا باز کی طرف سکڑ جائے گا، اور وہ کہے گی کہ بس اب بس۔ اچھا، اس طرح کی اور بھی انہوں نے روایات یہاں پہ وہ لے کر آئے ہیں، بلکہ ہاں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، ففی قول النبی لا تزال جہنم تقول، جہنم جو ہے وہ کہتی ہی رہے گی حل من مزید، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ حل استفہامیہ ہے، یعنی لا تزال کا یہ جو صیغہ ہے نا، کیونکہ مطلب مسلسل وہ تقاضا کرتی رہے گی، اور مجرم ڈالیں جائیں گے تو وہ پھر کہے گی ہاں کچھ مزید بھی ہے، پھر ڈالے جائیں گے تو پھر کہے گی ہاں کچھ مزید بھی ہے۔ تو یہ جو لا تزال کے الفاظ ہیں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ استفہامیہ ہے، یہ نافیہ نہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر نبوی جو ہے بعض اوقات آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ مختلف تفسیری اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دینے کے لیے بنیاد بن جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک اصول ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو پھر اپنے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاخبار والاحکام العموم، کہ اخبار میں اور احکام میں اصل عموم ہے، یعنی ان کو اپنے عمومی معنی پہ باقی رکھا جائے گا، اور خصوصی معنی ان سے مراد نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ اس کی مثال یہ لے کر آئیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اہل ایمان چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ تو مطلب کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورہ نور کے اندر، وہ جو آیات ہیں کہ ان اوقات میں تمہارے بچے ہیں یا تمہارے جو خادم ہیں وہ تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں۔ اب یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں الذین ملکت ایمانکم، اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ کچھ سلف نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مرد ہیں، یعنی صرف مرد خادم ہے، یعنی غلام مراد ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ الرجال والنساء، مطلب غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اب ایک نے عمومی معنی کیا، دوسرے نے خصوصی معنی کیا۔ تو اب ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ عمومی معنی کو ترجیح دو، کیونکہ قرآن کے لفظ میں عموم ہے، الذین ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اس لفظ کو خاص کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ لفظ کے عموم کو اس کے عموم پر باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔
تو قرآن کے لفظ میں عموم ہو تو جو قول یا تفسیری اقوال اس عموم کے مطابق ہوں تو ان کو ہم ترجیح دیں گے ان اقوال کے اوپر جو کہ اس کے معنی کو اسپیسیفائی کر رہے ہوں، اس کی تخصیص کر رہے ہوں، ایک خاص طبقے تک اس کو محدود کر رہے ہوں۔ ویسے بھی معنی میں مطلب محدودیت جو ہے وہ درست نہیں ہے نا، قرآن کے معنی میں خاص طور پہ محدودیت۔ دوسری مثال انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون جھگڑا کرو گے۔ اب اس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اس سے کون لوگ مراد ہیں جو اپنے رب کے ہاں جھگڑا کریں گے؟ دیکھیں پچھلی جو آیت ہے نا، انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اب وہ بھی فوت ہونے والے ہیں تو ساری اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی جو آیت ہے اب اس میں لوگوں کو اشکال ہو گیا کہ اپنے رب کے ہاں کون جھگڑا کریں گے، لیکن اس اگلی آیت کی بنا بھی پچھلی آیت کے اوپر ہی ہے۔ ثم انکم، پھر یعنی بات جاری ہے، تم سب، انکم تم سب، یعنی اگر ہم اس کو عمومی معنی پہ بیان کریں نا، اصول تو یہی بیان ہو رہا ہے کہ عمومی معنی پہ اس کو باقی، تم سب اپنے رب کے ہاں قیامت والے دن جھگڑا کرنے والے ہو۔ تو اب مومن کیا جھگڑا کرے گا؟ ٹھیک ہے، چلیں کافر تو سمجھ میں آ رہی ہے، یا وہ آپس میں جھگڑا کریں گے یا اپنے رب سے جھگڑا کریں گے، مومنین کا جھگڑا کیا ہوگا؟ اچھا، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مومن اور کافر آپس میں جھگڑا کریں گے، یا ظالم اور مظلوم آپس میں جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، اہل اسلام آپس میں جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مختلف اقوال آ گئے، کچھ نے اس میں مخصوص کر لیا نا، ٹھیک ہے، اور کچھ نے اس کو اس کے عموم پہ باقی رکھا۔ تو اس میں اب ابن جریر طبری یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے وہ تمام بندوں سے ہے، تو اس لیے ہم اس کی تخصیص کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یعنی اس آیت کو اس کے عموم پہ باقی رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ جب مرنے والے سب میں مسلمان ہوں کافر ہوں تو اپنے رب کے ہاں جھگڑا بھی سب ہی کریں گے۔ واللہ عالم وہ جھگڑا کیا ہوگا، وہ آپس میں جھگڑا کریں گے یا اپنے جو ہے وہ اعمال نامے کے حوالے سے جھگڑا کریں گے، مطلب جھگڑے سے مراد یہی ہے کہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ایسی مثال کہ آیت تو عام ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے، خاص ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ عموم سے مراد تخصیص ہو، یہ ہو سکتا ہے نا، لیکن اصل پرنسپل کیا ہے، عموم کا ہے۔ قرآن کا لفظ عام ہے تو ہم اس کا عام معنی ہی مراد لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ عام ہی ہوگا، کہیں پہ اگر آپ کو دلیل مل جائے تو پھر خاص معنی کو ترجیح ہوگی، اگر دلیل ہوگی تو خاص معنی کو ترجیح ہوگی، اگر دلیل نہیں ہے تو عام معنی کو ترجیح ہوگی، یہ بیسیکلی پرنسپل ہے۔ تو اب انہوں نے دوسری مثال بیان کی کہ جس میں دلیل ہے ہمارے پاس، تو دلیل کی بنیاد پہ ہم خاص معنی کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اب تُبَاشِرُوهُنَّ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد تعلق زوجیت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ٹچ کرنا بھی ہے، مباشرت میں ٹچ کرنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جلد کو کہتے ہیں نا، تو جلد کا جلد کے ساتھ ٹچ کرنا۔ تو اس میں اب ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ تعلق زوجیت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر آگے کرتے تھے حجرے میں، اور ہم مطلب کنگھی وغیرہ کر دیا کرتی تھی، سر دھو دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، ویسے لفظ تو عام ہے نا، مطلب ٹھیک ہے، تو اس میں ٹچ کرنا، لمس وغیرہ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لفظ میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دلیل مل گئی، اس دلیل کی وجہ سے ہم نے اس کے خاص معنی کر دیے۔ تو اب اس کے دونوں معنی کیے گئے، کچھ لوگوں نے اس کو عموم پہ باقی رکھا، کچھ نے اس کے خاص معنی بیان کی، لیکن ہم خاص معنی کی طرف جائیں گے،
اور وجہ ترجیح کیا؟ وہی حدیث. یہ بات ہو رہی ہے. جنرل سی ایک بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر لوگ تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ کی تو اتنا مطلب نالج تھے، یہ کیوں آ جاتی ہے ایسی چیز؟ نہیں، وہ اس کی پھر تعویل کر لیتے ہیں نا، تعویل کر لیتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا، وہ یہی بات کہیں گے کہ جی کنگھی کی تھی نا، ٹچ تو نہیں کیا تھا، ٹچ کیے بغیر بھی کنگھی ممکن ہے، پاسبل ہے. مطلب اس قسم کی تعویل کر لیتے ہیں نا پھر وہ. تیسرا قاعدہ، ایک قول وہ ہے جو کہ کانٹیکسٹ کے مطابق ہے، یعنی جو بھی ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق ہے. کانٹیکسٹ جو ہے وہ پچھلی عبارت کو بھی کہتے ہیں، اگلی عبارت کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو پیچھے ہوتا ہے اس کو بھی، جس کو سابق کہتے ہیں، اور ایک جو بعد میں آتا ہے جس کو لاحق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں سیاق میں آ جاتے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو مطلب ایک قول وہ ہے جو کانٹیکسٹ کے مطابق ہے اور دوسرا کانٹیکسٹ کے بغیر ہے. تو اس تفسیری قول کو ہم ترجیح دیں گے جو کانٹیکسٹ کے مطابق ہو، کیونکہ بات کانٹیکسٹ کے مطابق ہی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ ایک لفظ کو پیراگراف میں رکھ کے جو ہے وہ سمجھیں گے، یا رکوع میں رکھ کے سمجھیں گے، بنسبت اس کے کہ اس کو آپ ایک انڈیویجول ویکیبلری سمجھ کے یا کنسیڈر کر کے اس کو آپ سمجھیں کہ ایک لفظ جیسے جو ہے وہ ایسے ہی اکیلا پڑا ہوا ہے. جیسے سورہ یوسف کی انہوں نے مثال دی ہے ابن کثیر سے علیہ رحمہ، آوا الیہ ابویہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دی. اب اس میں ایک قول تو یہ ہے سلف میں سے کہ ابوین سے یعنی ان کے والدین سے مراد ان کے والد تھے. ایک تو حضرت یعقوب وہ تو تھے ہی، دوسری ان کی خالہ تھی، کیونکہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اچھا، یہ چیز جو ہے نا وہاں تورات میں ملتی ہے. ان کی والدہ کا نام راخل تھا، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی تورات کے بیان کے مطابق. تو اس لیے ہمارے جو بعض سلف ہیں وہ اس طرف چلے گئے کہ یہاں ابوین سے مراد ان کی خالہ ہے. اصل میں دو بہنیں تھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں، دونوں بہنیں تھیں جو ان کی ماموں زاد بہنیں تھیں. مطلب ان کے ماموں لابن تھے، ان کی دو بیٹیاں تھیں. وہ تورات میں لمبی چوڑی وہ ایک تفصیل ہے، واللہ عالم، اب پتہ نہیں نام بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسا بیان میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو وہ ان کی خالہ تھی جن کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی. یہ تو نا یہ خالہ وجہ لینے کی کوئی خاص وجہ، کیونکہ وہ ان کی اسٹیپ مدر تو تھی ہی. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ اسٹیپ مدر تھی، ہاں تو پھر یہ خالہ کا خاص کرنا اس میں کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں میں بات سمجھا نہیں. وہ ان کی خالہ بھی تو تھی نا. خالہ تھی، مگر جب ان کے والد کی عقد میں آئی تو ان کی اسٹیپ مدر بن گئی. ہاں، لیکن دوسرا رشتہ بھی تو باقی ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو ان کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جائز تھا، ان کے ہاں جائز تھا. تو ابن اسحاق اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ہم قرآن کو اس کے ظاہر پہ باقی رکھیں گے. قرآن نے ابوین کہا ہے نا، ابوین سے مراد ان کے والدین ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ان کی والدہ ہی ہیں. قرآن کے ظاہر کے مطابق ہم یہ بات کہیں گے. تو اب یہاں پہ کیا اصول ہمارے سامنے آیا کہ کانٹیکسٹ کے مطابق معنی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جو ہے وہ آپ کانٹیکسٹ سے اس کو ہٹا کے معنی کریں. ٹھیک ہے، تو کانٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے والدین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے بھی جو ہے نا وہ جب وہ شروع ہوتی ہے سورہ یوسف تو وہ یہی ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. گرچہ ٹائم تو درمیان میں کافی گزر گیا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہوں، لیکن بہرحال بظاہر تو یہی ہے قرآن کا انداز کہ اس سے مراد ان کے والدین ہی ہیں. دوسری مثال انہوں نے بیان کی ہے سورہ فاطر میں ہے، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے سب کی سب عزت. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے بے عبادت الآلیہ والاوثان، اپنے جھوٹے معبودوں اور بتوں کی
عبادت کر کے کسی کو اگر کوئی عزت چاہیے دنیا میں تو اسے جان لینا چاہیے بھائی عزت تو اللہ کے پاس ہے، ان بتوں کے پاس کچھ نہیں، یہ جھوٹے معبودوں کے پاس کچھ نہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں عزت تلاش کرے۔ تیسرا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ جو کوئی عزت کا علم چاہتا ہے، یعنی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ عزت کس کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کی ہے۔ عزت مطلب ویسے تو ہم عزت اور رسپیکٹ کے معنی میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس سے مراد غلبہ ہوتا ہے، قوت، طاقت۔ ہر بندے کو قوت طاقت چاہیے، ٹھیک۔ ان اقوال میں اب ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ قول بہتر ہے کہ جس میں یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ جس کو عزت چاہیے تو وہ اللہ ہی کے پاس عزت کو تلاش کرے، جھوٹے معبودوں میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات بیسیکلی شرک کی مذمت کے کانٹیکس میں آئی ہیں، تو اس لیے اس کا وہ معنی کرنا زیادہ بہتر ہے کہ جس میں شرک کی مذمت موجود ہو، اور وہ یہی قول ہے کہ جو جھوٹے معبودوں اور بتوں میں عزت تلاش کر رہا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ جھوٹے معبود اس کو غلبہ نہیں دے سکتے، اس کو طاقت اور قوت نہیں دے سکتے جو اس کو اللہ کے ہاں سے مل سکتی۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اس کا معنی لغت میں مشہور ہے، اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ لغت میں قلیل ہے، یعنی جسے قلیل المعنی کہتے ہیں۔ تو جو مشہور معنی ہے اس کو قلیل معنی کے اوپر ترجیح دی جائے گی، یا شاذ معنی کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ اس میں بھی ابن جریر طبری سے یہ مثال لے کر آئے ہیں، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن، یوم الحج الاکبر۔ اب بڑے حج کا دن کون سا ہے؟ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو عام طور پہ تو اس سے مراد لی گئی ہے یوم النحر، قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن۔ تو چونکہ عام طور پہ حج کے اعمال اسی دن میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اعمال حج کے 10ویں کے روز ہوتے ہیں، مطلب اسی دن آپ قربانی کرتے ہیں، اسی دن رمی ہے، جمرہ عقبہ کی رمی ہے، اسی دن آپ حلق بھی کرواتے ہیں، اسی دن جو ہے وہ طواف افاضہ بھی ہے، تو اسی دن آپ مزدلفہ سے واپس مینا میں آتے ہیں، تو 10 والے دن کافی سارے اعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ یوم الحج الاکبر سے مراد جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ مراد لی گئی ہے، یعنی یوم النحر۔ یہ عام طور پہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا قول ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد مینا کے تمام ایام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دوسرا قول یہ کہ یہاں یوم مراد نہیں ہے، یوم سے مراد ایام ہے، یعنی یہ یوم لفظاً واحد ہے لیکن معنی جو ہے وہ اس کا جمع کا ہے، یعنی ایام حج۔ تو پھر انہوں نے اس قول کے ذریعے سے تمام حج کے ایام کو اس میں شامل کر لیا نا، دوسرا قول یہ، تو یہ مجاہد سے مروی ہے۔ تو اس میں ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اس سے مراد یوم النحر ہے، اور عام طور پہ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو تعویل نہیں کرنی پڑتی یوم کی، یعنی یوم ظاہری بات ہے واحد ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ایک دن اور رات ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے قول میں پھر آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ یوم جو ہے وہ ایام کے معنی میں، اچھا یوم ایام کے معنی میں آ جاتا ہے لیکن شاذ ہے، یوم کے معنی میں معروف ہے، ٹھیک ہے، تو معروف معنی کو ہم شاذ معنی پہ ترجیح دیں گے، وہ یہ استدلال کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ تابوت سکینہ کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل کو نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی علامت کیا ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ بچی کچی تبرکات بھی ہیں،
تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے، اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اب یہ جو ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا فرشتے اٹھا لائیں گے یا پھر جانور اس کو اٹھا کے لائیں گے، فرشتے صرف اس کو ہانک رہے ہوں گے؟ مطلب اس میں دو اقوال ہمیں سلف سے ملتے ہیں۔ تو ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ بعض سلف نے یہ کہا کہ فرشتے اس کو اٹھا کے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کے درمیان سے فرشتے اس کو اٹھا کے لے کر آئیں گے۔ یعنی فرشتے جیسے عام طور پہ مطلب ہمارا تصور ہے نا کہ فرشتے اڑتے ہیں، تو بس وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، تابوت ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ آ کے بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دیں گے۔ ایک قول تو یہ، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو تابوت ہوگا نا، اس کو جیسے جانوروں کی اس دور میں بگھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آگے گھوڑے لگے ہیں پیچھے بگھی ہے، تو وہ جانوروں کی بگھی کے اوپر رکھا ہوگا اور فرشتے جو ہے وہ اس کو ہانک رہے ہوں گے، یعنی چلا رہے ہوں گے، اس کو ڈرائیو کر رہے ہوں گے، تو اس طرح سے فرشتے اس کو لے آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے۔ تو اس میں ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے قول کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں؟ تحملہ الملائکہ، حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، تو پہلے قول میں جو ہے وہ اس کا جو ظاہر معنی ہے، جو اس کا غالب معنی ہے، جو اس کا مشہور معنی ہے تحملہ الملائکہ کا، اس کو مد نظر رکھا گیا۔ دوسرے قول میں حمل سے مراد جو ہے وہ ڈرائیو کرنا لیا گیا، ہانکنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا شاذ معنی ہو جائے گا۔ مراد تو ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم پہلے معنی کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے۔ کیا یہ تورات میں ہے نا، مطلب اسرائیلیات میں۔ پانچواں کیا ہے کہ مجمع علیہ قول، ایگریڈ اپان قول، یا جمہور کا جو قول ہے اس کو ترجیح دی جائے گی دوسرے قول کے اوپر، یعنی ایک قول میجورٹی کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قول جو ہے وہ چند افراد کا ہے، تو جو میجورٹی کا قول ہے اس کو آپ ترجیح دیں گے۔ اب ضروری نہیں مطلب اس سے ایگری کیا جائے، مطلب بات تو واضح ہے کہ جمہور جو ہے نا ان کا کوئی حق پہ ہونا طے تو نہیں ہے، طے شدہ امر تو نہیں ہے، یعنی چند لوگ بھی حق پہ ہو سکتے ہیں۔ تو میجورٹی کا ایک طرف ہونا اس بات کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہی قول درست ہے۔ ہاں ایک امکانی دلیل ہو سکتی ہے کہ چلو اب کوئی وجہ نہیں مل رہی ترجیح کی، تو چلو جب کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کی طرف ہم اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اس طرف زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس میں ایک اطمینان کا یہ چیز جو ہے وہ باعث ہو سکتی ہے۔ ایک عالم کو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس طرح سے اطمینان نہ ملتا ہو۔ اس میں انہوں نے مثال جو بیان کی وہ کیا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا کہ جس نے اس کو خریدا، وہی جادو کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہاروت اور ماروت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، تو جس نے اس کو خریدا یعنی جادو ٹونے کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اب اس میں عام طور پہ تو قول یہی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اس سے مراد یہود ہے، کیونکہ بات یہود کی ہو رہی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کانٹیکس یہی ہے نا کہ یہود نے جو ہے وہ شیاطین کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ شیاطین ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، شیاطین نے یہ جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اس کو خریدا یعنی جادو ٹونے کو، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے، یہاں تو سب مراد لوگ ہی لیتے ہیں۔ تو اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں مراد یہود لیں گے، کیوں؟ کیونکہ میجورٹی نے یہود مراد لیے، اور یہ جو قول ہے کہ اس سے مراد شیاطین ہے تو یہ شاذ قول ہے۔ لیکن بہرحال اس کو تو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کانٹیکسٹ یہود کا ہے،
تو کانٹیکسچول میننگ کے اعتبار سے جو ہے وہ یہود مراد ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری مثال انہوں نے جو بیان کی وہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ پڑھ کے سنائیں ان کو. ٹھیک ہے. جب دونوں نے اذ قربا قرباناً، قربانی پیش کی تو ایک سے قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. تو ابن آدم، جمہور کا قول کیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، صلبی بیٹے، قابیل اور حابیل ان کے نام جیسا کہ ہمیں ملتے ہیں. لیکن حسن بصری سے یہ مروی ہے کہ نہیں، یہ آدم کے صلبی بیٹے نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا قصہ ہے. ابن آدم اس لیے کہہ دیا کہ ساری آدم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایک اس کا جو ہے وہ اصل معنی ہے جو معروف معنی ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ وجہ ترجیح اس کو بنا رہے ہیں جی جمہور کا قول یہ ہے، جمہور کا قول یہ ہے اس لیے یہ وجہ ترجیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل معنی بھی اس کا تو یہی ہے نا، وہ دوسرا معنی تو اس کا قلیل الاستعمال ہے، شاذ معنی. تو جمہور کا قول والا جو ہے نا، یہ وجہ ترجیح ویسے خواہ مخواہ کا تکلف ہی معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جمہور کا قاعدہ لگایا گیا ہے کہ اس وجہ سے ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں، وہاں کوئی اور وجہ موجود ہوتی ہے. تو یہ جو اصول ہے نا، یہ کچھ بنیاد رکھتا ہے، یہ سالڈ ہے کہ یہ ایک معروف معنی ہے اور ایک شاذ معنی ہے، تو معروف معنی کو آپ ترجیح دیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، تو ابن آدم، آدم کے 2 بیٹے، تو اس سے مراد ان کے صلبی بیٹے، کیونکہ یہی اس کا معروف معنی ہے. اب اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی نا، کانٹیکس کی بھی بات ڈال دی قاضی ابو محمد نے، کانٹیکس کی بات یہ ڈال دی کہ آگے بات آ رہی ہے کہ جی وہ کوے نے آ کے اس کو سجھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے. اب بنی اسرائیل تک آ کر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاش کیسے دفن کرنی ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو اب کانٹیکس بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں، بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو سکتی. نیکسٹ قاعدہ کیا ہے کہ ایک تفسیر وہ ہے جو تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہے اور دوسری تقدیم و تاخیر کے بغیر ہے. تو تقدیم و تاخیر کے بغیر والی تفسیر کو آپ ترجیح دیں گے، یعنی کلام کو آگے پیچھے کرنا. تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے، جیسے یہ تبری سے مثال لے کر آئے ہیں، والذی اخرج المرعی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق فسوی. تو اس میں آگے چل کے کیا آتا ہے، والذی اخرج المرعی، وہی اللہ تعالیٰ جس نے چارہ نکالا. فجعلہ، پس اس نے کر دیا اس کو غثاء احوا، کوڑا کرکٹ سیاہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مرعا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی چارے کو کیا کیا، غثاء بنا دیا. تو غثاء کسے کہتے ہیں؟ غثاء سے مراد جو ہے وہ نباتات ہیں جو خشک ہو جائیں اور ہوا ان کو اڑاتی پھرے، یعنی خشک ہو کے گر جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، جیسے پتے گرتے ہیں خزاں میں اور وہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں اور پھر ہوا ان کو اڑاتی پھرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو غثاء کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کوڑا کرکٹ کر دیا جاتا ہے 12. اور احوا سے مراد کیا ہے، سیاہ. ٹھیک ہے. اب اس میں بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے. غثاء کوڑا کرکٹ، احوا سیاہ. پتا جو ہے نا سبز ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے نا تو وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. جب وہ گرتا ہے تو پھر کوڑا کرکٹ بنتا ہے. تو کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ ترتیب الٹ گئی ہے یہاں پہ. تو اصل میں تقدیم و تاخیر ہے، احوا غصان ہے. یہ بات کہی ہے کہ پہلے وہ پتا سیاہ ہوتا ہے، یعنی اپنی جو سبزی اس کی جو سبز رنگت ہوتی ہے اس کو وہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ
کوڑا کرکٹ بنتا ہے، نیچے گرتا ہے، چورا چورا ہوتا ہے اور ہوا اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اس کی رعایت کے لیے یہ جو آیات کے جو اواخر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رعایت کے لیے اس میں تقدیم و تاخیر لائی گئی، تاکہ وہ جو اس کا وہ آپ کہہ لیں کہ جی ہاں ردم جو ہے نا وہ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، تو اصلاً اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کچھ لوگوں نے تقدیم و تاخیر والا معنی بیان کیا اور تعویل یہ بیان کی کہ تقدیم و تاخیر ردم کے لیے لائی گئی ہے، تو کچھ نے تقدیم و تاخیر کے بغیر اس کا معنی بیان کیا۔ تو جو یہ دوسرا معنی ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کون سا؟ کہ کوڑا کرکٹ کے بعد سیاہی والا معاملہ ہے؟ ہاں زیادہ تر نے تو یہی معنی بیان کیا نا، کہ جب کوڑا کرکٹ بنتا ہے پھر وہ ایکچولی سیاہ اسی وقت ہوتا ہے، پہلے تو جب درخت پہ تو گرتا ہے وہ براؤن سا یہ سیاہی۔ ہاں تو کچھ لوگوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ جب وہ درخت سے گرتا ہے تو اس وقت تک وہ کالا سیاہ نہیں ہوا ہوتا، براؤن سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوڑا کرکٹ بن کے پھر وہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سیاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہاں تقدیم و تاخیر نہیں مانی۔ تو ابن جریر طبری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تقدیم و تاخیر والے معنی کی نسبت وہ معنی زیادہ بہتر ہے کہ جس میں تقدیم و تاخیر نہ ہو۔ دوسرا کیا ہے، دوسری مثال انہوں نے دی، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ آپ کو بھلی لگے ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو اموال ہیں، وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود، جیسے ہم بھی بعض اوقات تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمان قومیں اور دنیا میں ایسے عیاشی کر رہی ہیں، اللہ نے ان کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، اتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات، انہی اموال اور اولادوں کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فی الحیات الدنیا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے فلا تعجب کا، یعنی فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم فی الحیات الدنیا، ٹھیک ہے۔ فی الحیات الدنیا کا تعلق ان کے عذاب سے نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں بہت دفعہ میں منافق کو عذاب نہیں ملتا دنیا میں، بغیر عذاب کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ یہاں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں کہ آپ کو بھلی نہ لگے، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور ان کی اولادیں دنیا کی زندگی میں وہ کیسے پھل پھول رہے ہیں، یہ بات آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، ان کا مال کیسے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے عذاب دے۔ کہاں؟ وہ پھر معذوف نکال لیتے ہیں فی الآخر، آخرت میں، ٹھیک، پھر معذوف بھی نکال دیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، تقدیم و تاخیر والی بات نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو کلام اسی طرح سے ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بس یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا بہا فی الحیات الدنیا، اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں۔ تو اس میں ابن جریر طبری یہی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر نہ بنائی جائے، اس کے بغیر جب معنی واضح ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات انسان کا مال اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اور منافقین میں بھی عجیب آپ دیکھیں نا کہ دو بڑے منافق ہیں نا، عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی مخلص مومنین میں سے ہے اور ہر وقت وہ تنگ رہتا تھا اس بات سے۔ دوسرا جد بن قیس، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو یہ جد بن قیس بھی منافقوں کے سردار میں سے ہے، تو اس کا بیٹا بھی مطلب بدری صحابہ میں سے ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے باپ کو تنبیہ کرتا رہتا تھا، اور وہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی باپ کو تنبیہ کرتا رہتا تھا۔ تو ایک غزوے سے واپسی پہ تو وہ مدینہ میں داخل
نہیں ہونے دیا ہے، راستے میں روک کے کھڑا ہو گیا۔ اب اصل تو یہی ہے کہ تقدیم و تاخیر نہ مانی جائے، اس معنی کو ترجیح دی جائے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات تقدیم و تاخیر جو ہے نا وہ کلام میں واقعتاً ہوتی ہے، اور اس تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہی معنی درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ نے اس کتاب کے لیے کوئی کجی نہیں بنائی، قیمہ، اس حال میں کہ وہ سیدھی کتاب ہے۔ تو اب یہ قیمہ یہ پہلے ہے، سیدھی کتاب ہے، ایسی سیدھی ولم یجعل لہ عوجا کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے۔ تو اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو کہ عدلاً قیمہ، سیدھی کتاب ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ تو یہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے۔ تو یہ اس کا حال بن جائے گا نا، کتاب سے حال بن جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، قیمہ، اس حال میں کہ وہ کتاب کیا ہے، سیدھی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کوئی ٹیڑھ پیدا نہیں کیا۔ یہ اس کی مزید وضاحت آ گئی، یعنی قیم کی مزید وضاحت آ گئی نا، ولم یجعل لہ عوجا۔ ولم یجعل لہ عوجا جو ہے نا وہ اس کی وضاحت تو قیم نہیں ہو سکتی، قیم کی وضاحت ہو سکتی ہے، ولم یجعل لہ عوجا۔ ساتواں قاعدہ کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ضمیر جو ہے نا وہ قریبی مرجع کی طرف لوٹائی جائے، یعنی ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، یعنی اس کی لوٹانے کی جگہ مرجع، ظرف کا صیغہ ہے نا، تو قریبی مرجع کی طرف زمین لوٹائی جائے گی، یعنی پروناؤن لوٹایا جائے گا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ اب کس کی وصیت کی، ٹھیک ہے، تو پیچھے جو ہے وہ دو چیزوں کا ذکر ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ایک تو ملت ابراہیم کا کہ ملت ابراہیم سے کون جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کرے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آگے کیا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو دو چیزیں، ملت ابراہیم اور یہ جو ابراہیم کا رویہ ہے، فرما برداری، اطاعت، ٹھیک ہے۔ تو کس کی وصیت کی؟ تو اب ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرما برداری کی بات ہو رہی ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور اس فرما برداری کی وصیت کی کہ اپنے رب کا فرما بردار رہنا ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی، خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے، اپنے بیٹوں کو بھی اس کی وصیت۔ یا دوسرا کیا ہے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، کہ میرے طریقے پہ رہنا، میرے دین پہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اب قریب کیا ہے؟ قریب یہی ہے، اسلمت لرب العالمین، فرما برداری، ملت کا لفظ پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب کے مرجع کی طرف جو ہے وہ ہم لوٹائیں گے۔ اقوال دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یہی جو سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ کون سی بات؟ کچھ نے کہا کہ یہ پوری صورت، ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ جو پچھلی آیات میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، ٹھیک ہے، کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو یہ بات جو ہے نا،
یہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، پوری صورت کی بات نہیں ہو رہی۔ پوری صورت کی بات کریں تو مرجع بعید ہوگا، صرف اس کی بات کریں تو مرجع قریب ہوگا، تو دونوں اقوال موجود ہیں۔ تو جس قول کا مرجع قریب ہے اس جو ہے نا وہ قریب مرجع والے قول کو آپ ترجیح دیں۔ آٹھواں قول یعنی آٹھواں اصول، بعض اوقات جو ہے نا وہ کلام کے اندر ایک سے زیادہ ضمائر ہوتی ہیں، تو اب وہ ضمائر ایک ترتیب سے آ رہی ہیں، ایک سیاق میں آ رہی ہیں۔ ایک قول کے مطابق تمام ضمائر کا مرجع سیم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضمائر کے جو مراجع ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرجع بنانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کلام زیادہ مربوط ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ان ضمائر کے مراجع ایک سے زیادہ بنائے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے، پوری آیت انہوں نے لکھی نہیں یہاں پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایک منٹ میں یہ نکال لیتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پہ، وَتُعَزِّرُوا، اور تم اس کی مدد کرو، اس کو سپورٹ کرو، وَتُوَقِّرُوا، اور تم اس کی توقیر کرو، تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوا، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو۔ اب تین ضمیریں ہیں نا، وَتُعَزِّرُوا، وَتُوَقِّرُوا، وَتُسَبِّحُوا، ٹھیک ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ میں تو ظاہری بات ہے اللہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا، اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ رسول مراد ہے، کہ رسول کو سپورٹ کرو اور رسول کی تعظیم کرو۔ تو اب ضمیر ایک ترتیب سے آ رہی ہے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس ایک ہی ضمیر کے ایک سے زیادہ مراجع بنا لیں، کیونکہ پیچھے اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا میں قریب کا مرجع لے لیا، یعنی رسول۔ کچھ نے اس کو کر لیا کہ جی مرجع جو قریب کا ہے اس کو مراد لے لیں، کیونکہ اصول یہی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، جو مرجع نا وہ ایک سے زیادہ نہ بنائیں۔ جب اس میں اتفاق ہو گیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس سے مراد تو اللہ کی ذات ہی ہے، تو بقیہ دو ضمائر بھی پھر اللہ کی طرف ہی لوٹائیں، یہ بات ہو رہی ہے، تاکہ نظم میں جو ہے وہ ایک ربط رہے، نظم کلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کو سپورٹ کرنے سے مراد اب ظاہری بات ہے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنا ہے نا۔ وہ دوسرے یہ کہتے ہیں بھی اللہ کی کیا مدد اور نصرت آپ کریں گے، تو اللہ کی مدد اور نصرت سے مراد وہی ہے من انصاری الی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا کون مددگار ہوگا، مراد اللہ کے دین کا مددگار۔ باقی تعظیم کے معنی میں تو کوئی ایسا وہ شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعظیم سے کیا مراد ہو سکتی ہے، تو یہ یہاں پر اختلاف ہوا ہے۔ دوسری مثال اس کی انہوں نے بیان کی، انقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذ عدو لی وعدو اللہ، کہ آپ اس کو ڈال دیں تابوت میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ آپ ان کو ڈال دیں تابوت میں، فاقذفی فی الیم میں، پس آپ اس کو ڈال دیں سمندر میں، فلیلقہ الیم، پس اس کو ڈال دے سمندر بالساحل، ساحل پہ، یاخذ، پکڑ لے اس کو، عدو لی و عدو اللہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اب یہاں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے مراد موسیٰ ہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس ضمیر میں مراد موسیٰ ہی لیں، انقذفیہ کہ آپ اس کو ڈال دیں فی التابوت، تابوت میں یعنی موسیٰ کو، فاقذفیہ پس آپ اس کو ڈال دیں یعنی موسیٰ کو، فی الیم سمندر میں، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ فاقذفیہ پس آپ اس کو ڈال دیں، اس سے مراد تابوت ہے، یعنی آپ موسیٰ کو ڈال دیں تابوت میں، تابوت کو ڈال دیں سمندر میں، اور ایک یہ کہ نہیں موسیٰ ہی کو ڈالیں سمندر میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دونوں قول ہیں، تو ابن جریر طبری یہ بات کر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ ضمیر جو ہے نا وہ ایک ہی مرجع کی طرف لوٹائی جائے، یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ لیکن
یہاں پہ اس مثال میں اگر دوسرے مرجع کی طرف بھی لٹا دینا تو مغایرت لازم نہیں آتی، جیسے پہلی مثال میں تھی نا کہ ایک اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں اگر تابوت بھی مراد لے لیں تو تابوت کے اندر کون ہے؟ موسیٰ ہی ہیں، تو وہی بات رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مثال زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی، اس میں اگر تابوت لے بھی لیں بلکہ تابوت لینا زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ریپیٹیشن جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ جو تکرار ہے نا وہ معنی کی تکرار ایک عجیب ایک شکل پیدا کر رہی ہے، ہاں شکل پیدا کر رہی ہے۔ انقذفی فی التابوت کہ آپ اس کو موسیٰ کو ڈال دیں تابوت میں، فقذفی فی الیم تابوت کو ڈال دیں سمندر میں، اب یہ معنی زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے۔ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پھر وہ سمندر جو ہے وہ اس کو ڈال دے ساحل پہ، اس سے مراد موسیٰ ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا تابوت بھی مراد ہو سکتا ہے، یا خود عدو لی وعدو اللہ اس کو پکڑ لے میرا اور آپ کا دشمن یعنی موسیٰ کو۔ ابو حیان اندلسی سے انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں فَقْذِفِیہ فِی الْیَم یہاں چونکہ قریب کا مرجع تابوت ہے تو اس کی طرف لوٹانا زیادہ بہتر ہے، لیکن ابو حیان اندلسی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف لوٹانا زیادہ بہتر ہے، یعنی موسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ بھی قرآن کی آیت جو ہے نا، اب اللہ کے بندے انہوں نے یہاں پہ بھی پوری آیت نہیں دی، ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے وحی کیا اس میں 4 چیزیں ہم نے حرام قرار دی ہیں، میتہ مردار، بہایا گیا خون، اور لحم خنزیر۔ تو لحم خنزیر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہ یہ رجس ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اب فَإِنَّهُ رِجْسٌ میں بعض لوگوں نے ہو کی جو ضمیر ہے یہ لٹائی ہے خنزیر کی طرف، کیونکہ خنزیر اس کا کیا ہے؟ قریبی مرجع ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں نے لٹائی ہے لحم کی طرف۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ خنزیر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی خنزیر نجس ہے، نجس العین ہے، خنزیر کی ہر چیز ہی نجس ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ قریب کا مرجع ہے۔ اور جنہوں نے بات کہی ہے کہ لحم کی طرف لٹائیں گے تو پھر نجس کیا ہوگا؟ خنزیر کا گوشت، تو وہ کہتے ہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لحم کی ہو رہی ہے، تو جس کی بات ہو رہی ہو نا اس کی طرف ضمیر لٹائیں گے۔ تو ضمیر لٹانے میں جب اختلاف ہو جائے تو پھر کس بنیاد پہ ہم ترجیح دیں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے، ایک یہ کہ قریب کے مرجع کو ترجیح دیں گے، ایک یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ جس سے کلام کے اندر جو ہے نا وہ ایک موافقت پیدا ہو، ٹھیک ہے، ایک مناسبت پیدا ہو کہ مرجع ایک ہی قرار پائے، تو پھر اس کی طرف ہم ضمائر کو لٹائیں گے۔ اور تیسرا یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ جس کی کلام میں بات ہو رہی ہو، جو موضوع بحث ہو، اس کی طرف جو ہے وہ ہم ضمیر کو لٹائیں گے، یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ لحم ہے۔ چلیں بہرحال اب ہم اس کو اگر تھوڑا سا انہوں نے سمرائز کیا اس کو دیکھ لیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے، تفسیر النبی مقدم علی غیری، غیر کی تفسیر پہ اس کو ترجیح ہوگی۔ دوسرا کیا ہے کہ اخبار اور احکام میں اصل عموم ہے، یعنی عمومی معنی کو ترجیح ہوگی خصوصی معنی پہ۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ قول جو سیاق کے موافق ہو اس کو ترجیح ہوگی اس قول پہ کہ جو سیاق کے موافق نہیں ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ لغت میں جو مشہور معنی ہیں ان کو ترجیح ہوگی شاذ معنی کے اوپر۔ پانچواں کیا ہے کہ مجمع علیہ جو تفسیری قول ہے یا جمہور کا جو تفسیری قول ہے اس کو ترجیح ہوگی چند مفسرین کے قول کے اوپر۔ اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ محل نظر ہے، ٹھیک ہے، یہ قابل غور ہے، یہ والا جو اصول ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ وہ تفسیر جو کہ قرآن کی ترتیب کے موافق ہو، یعنی الفاظ کی ترتیب کے موافق ہو، اس کو ترجیح ہوگی اس تفسیر کے اوپر کہ جس میں تقدیم و تاخیر کو مانا گیا ہو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ضمیر کو جو ہے وہ قریب کے مرجع کی طرف لٹایا گیا ہو، اس تفسیر کو ترجیح ہوگی اس پر کہ جس میں ضمیر کو بعید مرجع کی طرف لٹایا گیا ہو۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ضمائر کو جو ہے وہ
ایک ہی شے کی طرف لوٹایا گیا ہو یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس تفسیر کو ترجیح دی جائے گی اس پر کہ جس میں ضمائر کو لوٹانے میں جو ہے وہ مطلب اختلاف ہو، ٹھیک ہے، یا ایک سے زیادہ مراجع موجود ہوں۔ قواعد ترجیح کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اصول تفسیر میں، یعنی ایسے قواعد جن کے ذریعے سے ہم تفسیری اقوال میں سے ایک قول کو دوسرے پہ ترجیح دیں۔ اب اس میں انہوں نے کچھ بنیادی مسائل کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قواعد ترجیح جو ہے دو قسم کے اختلافات میں ان کا استعمال ہوتا ہے قواعد ترجیح کا۔ اگر تو اختلاف تنوع کا ہے، یعنی تفسیری اقوال میں تنوع کا اختلاف ہے، ورائٹی کا، تو وہاں تو ہم یہ کہیں گے کہ قواعد ترجیح کے ذریعے ہم نے راجح قول کو متعین کیا۔ ایک قول راجح ہے، ایک مرجوح ہے، یعنی مرجوح قول کوئی حرام قول نہیں ہوتا یا گناہ کا قول نہیں ہوتا، مطلب مرجوح تفسیر بھی اس کو بیان کرنا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک تفسیری قول کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر، یہ تو تنوع کے۔ باقی جو تضاد کی تفاسیر ہیں، یعنی متضاد اقوال ہیں تفسیر میں، تو اس میں جب آپ ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کے اوپر، تو وہاں ظاہری بات ہے کہ آپ صحیح اور غلط کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح ہے، دوسری کیا ہے، غلط ہے۔ اختلاف تنوع میں آپ دوسری تفسیر کو غلط کہنے کی پوزیشن نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہاں آپ راجح اور مرجوح کی پوزیشن لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات انہوں نے یہاں پہ بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف تنوع میں ایک سے زیادہ جو تفاسیر ہیں ان کی گنجائش رہتی ہے۔ جیسا کہ مثال ہے لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہ وہ چکھیں گے اس جہنم میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں ٹھنڈک سے مراد ٹھنڈک ہی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ان کی جو آگ کی حدت ہے، آگ کی جو گرمی ہے وہ کم ہو جائے، اور پینے سے مراد کوئی پینے کی چیز جو ان کی پیاس کو جو ہے وہ بجھا دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ٹھنڈک سے مراد جو ہے وہ نیند ہے، نوم، نیند ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا، یعنی اس میں وہ سو نہ پائیں گے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی راحت ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور دوسرا شرابہ سے مراد تو وہی مطلب پینے کی چیز نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پہ جو برد کا جو معروف معنی ہے وہ تو یہی ہے، ٹھنڈک ہی ہے، لیکن اس کا جو شاذ معنی ہے وہ نیند بھی مراد لیا جا سکتا ہے شاذ معنی کے طور پہ، یعنی تو اب ہم قواعد ترجیح کی بنیاد پہ ہم کیا کہیں گے کہ ٹھنڈک والے معنی کو ترجیح ہے نیند والے معنی پہ، کیونکہ وہ معروف معنی ہے لغت کا، اور دوسرا جو ہے وہ شاذ معنی ہے، اور ہم نے قواعد ترجیح میں یہ بات پڑھی کہ معروف معنی کو شاذ معنی پہ ترجیح ہوگی۔ لیکن اب کیا دوسری تفسیر بیان کی جا سکتی ہے؟ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دوسری تفسیر بھی بیان کی جا سکتی ہے، یعنی آپ یہ دونوں معنی یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں کہ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، تو جہنمیوں کو جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، اور اگر کوئی یہ بیان کرنا چاہے کہ جی ان کو وہاں کوئی راحت نہیں ملے گی، وہ وہاں سو نہیں پائیں گے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں معنی میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جب بات عذاب کی ہو رہی ہے تو عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے، بلکہ ایک بدترین صورت ہے کہ اگلے کو سونے ہی نہ دیا جائے۔ دوسرا انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ جو اختلاف ہوتا ہے تفسیر میں وہ تضاد کا ہوتا ہے، تو جب تضاد کا ہوتا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ جی یہاں کوئی راجح قول ہے کوئی مرجوح ہے اور آپ راجح کو اختیار کرتے ہوئے مرجوح کو بھی بیان کر لیں، اب یہاں پہ ایسا نہیں، اب یہاں پہ آپ کو ایک ہی قول لینا پڑے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس قوم کی طرف تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں
ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد۔ ایک تو یہ کہ یہ ما نافیہ ہے، آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد کی طرف کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ ما جو ہے نا یہ کما کے معنی میں، قاف یہاں پہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جیسا کہ اس کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، یعنی ان کو ایسی ڈرائیں جیسے کہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ یہ ما موصولہ ہے، یعنی الذی کے معنی میں، وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے باپ دادا کو بھی ڈرایا گیا۔ تو اب دونوں متضاد قول ہیں، ایک قول یہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا، دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈرایا گیا۔ اب ان میں سے جو ہے وہ آپ ایک، تو ایک یہ ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ نفی ہے، تو یہ قتادہ اور زجاج کا قول ہے، مطلب اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہاں یہ ما نافیہ ہے۔ دوسرا جو مقاتل کا قول ہے وہ کیا ہے کہ یہ کما کے معنی میں، یہ ما جو ہے، یا بعض نے کہا الذی کے معنی میں، یہ دونوں قول ایک ہی معنی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ ایک قول مراد لے سکتے ہیں جس کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے۔ زیادہ بہتر تو تاریخ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، ہاں قریش کے متعلق ہی ہے، ان کی طرف کوئی نبی اور رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو ما نافیہ جو ہے یہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو جمہور کا قول بھی یہی ہے، تو جہاں وجہ ترجیح جمہور کے بجائے آپ کی ہسٹری اور تاریخ وہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو قواعد ترجیح ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں ایک قول کو ترجیح دینے میں، یعنی ایک قول کو ترجیح دینے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ قواعد ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں اس کی ایتھینٹسٹی پھر بڑھ جاتی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چپک جائے گی، لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہوگا۔ موت کی بات ہو رہی ہے جب انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ میجورٹی نے یہ کہا کہ یہ پنڈلی کے ساتھ چپک جائے گی، اس سے مراد جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت ہے۔ یہاں ایک ساق جو ہے وہ دنیا کی ہے، دوسری ساق آخرت کی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی مراد کیا ہے؟ والتفت شدت امر الدنیا بشدت امر الآخرہ، دنیا سے جا رہا ہے تو موت کی سختی ہے، اور دوسری طرف آخرت میں داخل ہو رہا ہے، عالم برزخ میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کی علیحدہ سے سختی موجود ہے۔ تو دو سختیاں اس کے لیے جمع ہو گئی موت کے وقت میں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہ بات ہو رہی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور ساق ساق کے ساتھ چپک جائے گی، لپٹ جائے گی، یعنی ایک شدت دوسری شدت کے ساتھ مل جائے گی، ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ مل جائے گی۔ عام طور پہ اس کا معنی یہ کیے گئے، ابن عباس، مجاہد، حسن بصری، ضحاک، ٹھیک ہے، قتادہ، ابن زید وغیرہ نے یہی معنی کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہاں مراد میت کی دو پنڈلی ہیں، ٹھیک ہے، پنڈلی کہتے ہیں نا مطلب جو اس کے ٹانگ کا حصہ ہے، تو یہ امام شعبی کا قول ہے، اور حسن بصری اور قتادہ سے بھی مروی ہے کہ موت کے وقت میں میت کی دونوں پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، موت کی سختی کی وجہ سے چپک جاتی ہیں۔ تو ابن زید اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں، والتفت الساق بالساق، ایک تو یہ کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت کی ساق ہے، سختی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد میت کی دونوں پنڈلی ہیں۔ تو ابن زید یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے قول کو ہم ترجیح دیں گے کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت کی پنڈلی ہے، سختی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آیت کیا آ رہی ہے، الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب کی طرف اس دن چلنا، تو یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو کانٹیکس یہ متعین کر رہا ہے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اکثر کا قول یہی ہے، جمہور کا قول یہی ہے، تو یہاں انہوں نے کہا جی دو جو ہے وہ قواعد جمع ہو گئے ترجیح کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اکثر کا قول ہے، جمہور کا قول ہے، اور دوسرا یہ کہ کانٹیکس سے یہی معنی متعین ہو رہے ہیں۔ تیسرا کیا، تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی مثال کے اندر یہ تو تھا نا کہ دونوں قواعد یا دو سے زیادہ قواعد جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی معنی کو متعین کر رہے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو قواعد آپس میں ٹکراتے ہیں، دو ترجیحی قواعد آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک ترجیحی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ معنی مراد لو، دوسرا ترجیحی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ معنی مراد لو، تو اب آپ کیا کریں گے، اب کس کو ترجیح دیں گے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں یہ مثال لے کر آئے ہیں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور گواہی دی، گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس کے مثل پر۔ تو یہ گواہ کون ہے بنی اسرائیل میں سے، شاہد من بنی اسرائیل کون ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ احقاف ہے، مکی صورت ہے، سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ تو وہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ مسروق کا قول ہے، امام شعبی کا بھی یہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل اس کی کیا ہے، سیاق ہے، کیونکہ سیاق میں کس کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو مکی صورتوں میں پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بیان ہوتے ہیں، انبیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو نکالیں نا سورہ احقاف کی آیت نمبر 10، تو اب یہ جو ساری بات ہو رہی ہے، یہ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں نا تو کلام یہ سارا ان کے بارے میں، ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے گاڑ لیا، ٹھیک ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ بھلا تم دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کا انکار کیا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی کتاب کی گواہی دے چکا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی طرح کی کتاب کی گواہی دے چکا، تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور ایمان لے آئے اور تم نے سرکشی کی، تو اب ایک تو یہ کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، تو اب یہاں مراد قرآن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گواہ گواہی دے چکا، یعنی عبداللہ بن سلام۔ یہ قول جو ہے وہ ابن عباس، سعد بن ابی وقاص، مجاہد، قتادہ، ضحاک اور ابن زید کا ہے، جمہور کا قول ہے۔ تو یہاں اب جمہور کے قول کے مطابق اس قول کو ترجیح ہے کہ عبداللہ بن سلام مراد ہے۔ پہلا قول جو ہے وہ سیاق کے مطابق ہے، مکی صورت ہے، تو مکی صورت میں عبداللہ بن سلام کہاں سے آگے، وہ تو مدینہ میں ایمان لائے نا ہجرت کے بعد، وہ تو روایتیں واضح ہیں کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ آپ کی مجلس میں آئے اور آپ کو دیکھ کے پھر ایمان لائے، تو مکہ میں تو ان کا ایمان نہیں پہنچا تھا۔ تو مکی صورت کے اعتبار سے بات کریں، سیاق کے اعتبار سے بات کریں، تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ مراد جو ہے وہ عبداللہ بن سلام ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مکی صورت میں کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو مدنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ابن جریر طبری یہی کہتے ہیں کہ اگر تو ہم کانٹیکس کو دیکھیں، کانٹیکس کے اصول کو، تو مسروق کا قول جو ہے وہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیاق کے مطابق ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اگر ہم جمہور کے قول کو دیکھیں تو پھر
جو ہے وہ دوسرا قول بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی اب جب دونوں قول صحیح ہوں گے اور کسی نہ کسی قاعدے کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے ایک قاعدے کو دوسرے قاعدے کے اوپر ترجیح دینی ہے. جو آپ کو معقول معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق آپ ترجیح قائم کر لیں. تو انہوں نے تو ترجیح یہ قائم کی ہے کہ جی جمہور کے قول کو ترجیح دیں، لیکن زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کانٹیکس والے جو میننگ ہے اس کو ترجیح دی جائے. پوری آیت مکی، مطلب پوری صورت مکی صورت ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں عبداللہ بن سلام والا معنی جو ہے وہ فٹ بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کے ظاہر کی دلالت ہے، تو اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اس قول کو. وہ بھی سلف سے ہی مروی ہے. آپ کا اصول تفسیر کا مادہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.